اسرائیلی فوج نے نیتن یاہو کو بریف کیا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جنگ بندی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ یرغمالی جو کہ حماس کے پاس موجود ہے ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے۔ بخاری صاحب، اب اسرائیلی فوج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جنگ بندی کی طرف جایا جائے، اور جس طرح سے اسرائیل میں مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کافی زیادہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، تو نیتن یاہو اب آپ کو کیا لگتا ہے کس طرف جائیں گے، کون سی آپشن اویل کریں گے؟ میرے خیال سے ہر گزرتے دن کے ساتھ نیتن یاہو ویکن ہو رہے ہیں، اس لیے کہ بات صرف فوج نے ہی بریف نہیں کی بلکہ امریکی اور اسرائیلی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ وہ جو یرغمالی ہیں ان کی حالت جو ہے وہ غیر ہوتی جا رہی ہے، یعنی ان کے وزن کم ہو گئے ہیں، ان کو وہ خوف زدہ ہیں کہ ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا، تو یہ ہیٹ کرنی پڑے گی اس کو۔ یہ میرے خیال سے یہ وارننگ جو ہے یہ ہوا میں اڑائی نہیں جا سکتی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک ہی سلوشن جو بریفنگ کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ مکمل طور پہ جنگ بند کریں تاکہ ان کی جان کی خلاصی ہو سکے۔ دیٹ مینز اس کے اندر امپلائیڈ میسج یہ ہے کہ اب یہ کلنگ مشین جو آپ نے استعمال کر رہے ہیں آپ اس کو بند کریں تاکہ ان کی رہائی بھی ممکن ہو سکے اور امن کا راستہ کوئی نکلے۔ ایک بات ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت حالت ان کی یہ ہے کہ وہ چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے، اور یہ اب اسرائیلی اتھارٹیز یہ بیان دے رہی ہیں کہ دیکھیں نا، ہم ان کو سٹیک پر تو نہیں ڈال سکتے نا جناب، ان کو اب کھلے بندوں سے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اینی وے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایران نے بہت سٹرونگ وارننگ دی ہے واپس کہ اگر آپ نے ہماری نیوکلیر انسٹالیشنز کو ٹچ بھی کیا، ایک تو ہم اس کا خوفناک جواب دیں گے، دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہماری نیوکلیر انسٹالیشنز جو ہیں دے آر انڈر دا کور آف دا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، یعنی ہم کوئی مرضی سے ایٹم بم نہیں بنا رہے بلکہ جتنے بھی سیف گارڈز اس کے ہیں انٹرنیشنلی وہ سارے ہمارے اوپر اپلیکیبل ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ قرارداد 533 جو ہے وہ انشور کرتی ہے کہ کسی بھی ملک کے نیوکلیر انسٹالیشن پر آپ اٹیک نہیں کر سکتے ایز لانگ ایز دے آر کورڈ بائی دا IAEA، جس کی میں نے مثال آپ کو دی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بلکہ اس میں ممالک کی پرامن ایٹمی تنصیبات کے خلاف طاقت کے استعمال کے خطرے کو روکنا بھی شامل ہے، یعنی یونائٹڈ نیشن از بائنڈنگ، اٹس بائنڈنگ فار دا یونائٹڈ نیشن ٹو اسٹاپ اینی ایفرٹ ٹو اٹیک ایچ ادرز نیوکلیر فیسلٹیز اگر وہ IAEA کے کور میں ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی حماس کو دوحہ والوں نے کہا ہے، قطر والوں نے کہ جناب تھینک یو ویری مچ، گڈ نوئنگ یو، آپ جائیں یہاں سے، اور وہ ترکی منتقل ہو گئے ہیں، سوری ترکیہ۔ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جو قطر کی حکومت ہے اس نے وضاحت دی ہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے، ان کے دفاتر یہاں موجود ہیں۔ تو یہ اس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے نا ویسٹرن میڈیا کرتا رہتا ہے ڈسکریج کرنے کے لیے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو اس وقت ساری صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بیروت میں اور بیروت سے علاوہ لبنان کے دیگر علاقوں میں اسرائیلی جارحیت جو ہے وہ جاری ہے۔ ابھی تازہ خبر جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے جو ترجمان ہیں حزب اللہ کے محمد عفیف، وہ جو ہے شہید ہو گئے ہیں۔ تو لبنان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، ان کے پاس سیٹلائٹ انفارمیشنز ہوتی ہیں جو موومنٹس ہے حزب اللہ کی، اور ظاہر ہے کہ امریکی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ امریکی اس خطے میں موجود بھی ہیں، ان کے ایئرکرافٹ کیریئرز وہاں ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر کتنی جدید قسم کے آلات لگے ہوئے ہیں، تو وہ آؤٹ رائٹلی سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، تو اس کی وجہ سے کچھ نقصان ہو رہا ہے یقینی طور پہ۔ میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ اس کا تدارک ہونا چاہیے، لڑائی ہونی ہے تو وہ بھی حتمی ہو جانی چاہیے، اور میرا خیال ہے تدارک ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے اندر ان کے لوگ جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، اسرائیلی فوج نیتن یاہو کو بریف کر رہی ہے کہ جنگ بندی کے علاوہ کوئی اور آپشن ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔